کے حوالے سے، کسی کے امتحان اور کسی کے گھر کے حوالے سے، لیکن تمام دعاؤں میں ایک دعا مشترک ہے اور وہ ہے جنت۔ یہاں پہ کون ایسا ہے میرا بھائی آقا کا عزادار جو کہے میں جنت نہیں چاہیے؟ جنت ہر کسی کو چاہیے، اس لیے کہ جنت کی تو وہ ٹھکانہ ہے کہ جہاں ہم ہوں گے اور ہمارے آقا ہوں گے، صبح ہوں گے شام ہوں گے۔ حسین جسے سن کر ہم جھوما کرتے تھے، اس حسین کا دیدار ہوگا جنت میں۔ تو جنت ہر مسلمان کی دلی آرزو، ہر مسلم، ہر امت محمدی کا مسلم اپنے سینے میں جنت کی آرزو لیے نماز پڑھتا ہے، جنت کے لیے روزہ رکھتا ہے، جنت کے لیے حج کرتا ہے، جنت کے لیے صدقات دیتا ہے، جنت کے لیے خیرات دیتا ہے، جنت کے لیے یتیموں کا پالنہار بنتا ہے، جنت کے لیے حد ہو گئی، انتقال کر گیا، اب ورثہ ہے، پسماندگان ہے، اسحاق کر رہے گئے جنت کے لیے، استغفار کر رہے گئے جنت کے لیے، بخشوا رہے گئے جنت کے لیے، لیکن پھر بھی کوئی یقین سے ڈنکے کی چوٹ پر نہیں کہہ سکتا کہ فلاں جنتی۔ پہنچ گئے آپ جہاں میں آپ کو لے جانا چاہ رہا، یعنی معلوم ہوا امت محمدی کی دلی آرزو جنت، پوری زندگی بسر کر دی جنت کی آرزو میں، حد ہو گئی، ورثہ بخشوا رہے گئے، اصلاح کروا رہے جنت کی آرزو میں، لیکن پھر بھی کوئی یقین سے ڈنکے کی چوٹ پر بلجستہ انداز میں نہیں کہہ سکتا کہ فلاں بندہ جنتی ہے۔ ہم یہی سے سمجھے کہ فرق ہے امت میں اور سردار امت میں، ہم یہی سے سمجھے فرق ہے امت میں اور فخر امت میں، ہم یہی سے سمجھے فرق ہے امت میں اور مولا حسن مجتبیٰ میں۔ معلوم ہوا جو جنت کی آرزو میں زندگی گزار دے وہ امتی اور ہے، جو کم سنی میں جنتی نہیں، جوانان جنت کا سردار اور حسن ہو۔ جانتے ہیں آپ کی کھلکھلاتے چہرے بتلا رہے ہیں، آپ جانتے ہیں یہ جملے مجھ حقیر فقیر کے نہیں ہیں، یہ جملے تو رحمت العالمین کے ہیں، خاتم النبیین کے ہیں۔ اب کوئی یہ نہ سوچے نانا تھے، جذبات میں آ کر اللہ، یہ توہین رسالت ہے، یہ توہین نبوت ہے، اس لیے کہ یہ نبی ہماری طرح کوئی ہے کہ ہم کہنے کے بعد سوچے کتنا اچھا کہہ دیا۔ یہ تو وہ نبی ہے، وہ محبوب خدا ہے کہ جس کے زبان کی گواہی کے لیے اللہ نے قرآن میں فرمایا وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، یہ اپنی زبان کو جنبش ہی نہیں دیتا جب تک مشیت الہی نہ ہو۔ دوسری آیت سنیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اے امتیوں، اے نبی کے کلمہ کو، اے غلامان رسول، اے عاشقان رسول، یاد رکھو تمہارے لیے اگر کوئی رول ماڈل ہے، نمونہ عمل ہے، اگر کوئی اسوہ حسنہ ہے تو وہ ذات سرور رسول کائنات ہے۔ اور یہی سے سمجھے، قرآن سے سمجھے کہ رسول کی ذات وہ ہے جو کہہ دے تو مشیت الہی سے، جو کر دے تو مشیت الہی سے، یعنی اب رسول کسی کو اپنی بس میں بٹھائے تو مشیت الہی سے، کسی کو اپنی بس سے اٹھائے تو مشیت الہی سے، کسی کے لیے سواری بن جائے تو مشیت
اپنی مسلک سے اٹھ کر اپنے مسلک پر بٹھائے تو مشیت الہی سے، اور کسی کو لاکھوں کے مجمع میں من کنت کی صدا میں مولا بنائے تو مشیت الہی کا جو مظہر ہے وہ رسول ہے، اور وہ رسول یہ کہہ رہا ہے، اور یہ جملے ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں، برادران اہل سنت کی کتابوں میں موجود ہے کہ سید شباب اہل جنہ کوئی ہے تو وہ حسن ہے یا حسین ہے۔ مدینہ منورہ عید کا دن ہے اور خوشی کا سما ہے، تب تو نہیں گئے؟ آخری جملے، مجھے معلوم ہے انسانی بدن ہے، تھکاوٹ بھی ہو جاتی ہے، مصروفیات بھی ہے، روزگار کے مسائل بھی ہیں، لیکن میں کیا کروں؟ مجھے یہ بھی معلوم ہے میرے سامنے وہ مجمع موجود ہے کہ جن کی تھکاوٹ اترتی ہی علی علی تفصیل میں نہ جاؤں گا اس لیے کہ بات کہ آپ کے ذہنوں میں موجود ہے، اس بات منبر کے صدقے میں مدینہ منورہ ہے، خوشی کا سما ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عید ہے، امت کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے بڑوں کی انگلی تھامیں اور دنیاوی سواری پر سوار ہو کر عید کی خوشیاں منا رہے ہیں۔ ایسے میں آپ کے اور میرے آقا نے، بلکہ کائنات کے آقا اور مولا نے مشیت الہی سے سوال کر دیا، نانا مدینے میں عید ہے، بچے عید منا رہے ہیں، عالیشان سواری پر سوار ہے، ہماری سواری پہنچ گئے، غلامان رکھے۔ یہ دیکھیے دمکتے چہرے، چمکتے چہرے، کھلکھلاتے چہرے، یہ آقا کا ذکر ہوا نہیں، آقا کا نام آیا نہیں، چہرے دیکھیے کیسے پھولوں کے مانگ کھل اٹھے، باجیں کھل آ رہی ہیں، سینہ بکر سے گزبر چوڑا ہو رہا ہے، آقا کے نام کو سن کر جھوم رہے ہیں، نعروں کو بلند کر رہے ہیں، نعروں کا جواب دے رہے ہیں۔ میں یہ جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، یہ نعروں کا بلند کرنا اور نعروں کا جواب دینا در حقیقت آپ نہیں، آپ کا شجرہ بول رہا، آپ کا شجرہ بول رہا۔ تو سوال کر دیا، نانا ہماری سواری۔ سرور کائنات نے فرمایا وہ دنیا دار ہیں، وہ دنیا کے بچے ہیں، ان کے لیے سواری دنیا کی، تم جنتی ہو، تمہاری سواری جنت کی، میں نبی۔ عزیزان محترم میرا ساتھ دیجئے گا، جملہ ہدیہ کرنے لگا ہوں، مجھے نہیں معلوم آج کی مجلس میں اس سے بڑا جملہ میں ہدیہ کر پاؤں گا یا نہیں۔ عزیزان محترم مرکزی رئیسی مطلب آپ کی جاگتی ہوئی سماعتوں کے نظر ہم یہی سے سمجھے کہ معلوم ہوا پوری زندگی پھر سنیے پوری زندگی صحبت رسول میں گزار دینا اور ہے، اور کم زنی میں دوش پیمبر کا سوال ہونا ہو۔ بولا کوئی کم نہ دے سوائے ہمیں اہل بیت کے، کم سنی میں دوش پیمبر کا سوال ہونا ہو۔ بس میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، ہو گئی مجلس تمام، ہو گئی تقریر تمام۔